بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نواسۂ رسول حضرت امام عالی مقام کی شہادت کے بعد آپ کی لاش مبارک کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندنے کے بعد یزیدی لٹیروں نے اہل بیت کا کل سامان چھین لیا۔ اس وقت خانوادہ نبوی میں عابد بیمار حضرت امام زین العابدین باقی تھے۔ جس وقت شمر کی نظر ان پر پڑی، اپنے سپاہیوں سے کہا، اس کو کیوں باقی رکھا، اس کو بھی قتل کر دو۔ ایک شخص حمید بن مسلم کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رحم ڈال دیا۔ اس نے کہا، سبحان اللہ، یہ بیمار اور کمسن ہے، اس کو قتل مت کرو۔ اس کے بعد عمر بن سعد نے تمام شہداء کے سر کاٹنے کا حکم دیا، اور شمر ذی الجوشن، قیس بن اشعث، عمر بن حجاج اور عروہ بن قیس کے ہاتھ یہ سر حضرت امام عالی مقام کے سر کے ساتھ ابن زیاد کے پاس بھجوا دیے۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت اور اصحاب کے سر مبارک نیزوں پر ہیں۔ امام طبری روایت کرتے ہیں کہ ابن سعد نے خولی بن یزید کے ہاتھ امام عالی مقام کا سر اقدس ابن زیاد کے دربار بھیجا۔ جس راہ سے یہ بدنہاد یزیدی سفر کر رہے تھے، اسی راہ میں خولی بن یزید کا گھر تھا۔ جب خولی بن یزید اپنے مکان میں پہنچا تو ایک رات کے لیے اپنے مکان میں ٹھہر گیا۔ امام عالی مقام کے سر مبارک کو لے جا کر گھر کے تنور میں رکھ دیا اور اپنی بیوی کے پوچھنے پر جواب دیا کہ ایک شخص یزید کا مخالف ہو گیا تھا، اس کے مقابلے کے لیے گیا تھا، یہ اسی کا سر ہے۔ خولی کی بیوی ایک عابدہ و صالحہ خاتون تھیں۔ رات کو تہجد کے لیے اٹھیں تو دیکھا کہ تنور سے تیز قسم کی روشنی نکل رہی ہے۔ سوچنے لگیں کہ تنور میں آگ کی ایک چنگاری بھی نہ تھی، پھر یہ روشنی کہاں سے آئی؟ ابھی حیرت و تعجب کی یہ کیفیت ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ دیکھا چند مقدس بیویاں آئیں اور تنور سے ایک سر نکالا۔ خولی کی بیوی نے غور سے دیکھا تو وہ نورانی شعاعیں اسی سر انور سے نکل رہی تھیں۔ ان آنے والی مقدس خواتین نے سر پاک کو مشک و گلاب سے غسل دیا، اور بڑی شفقت و محبت کے ساتھ ایک خاتون محترم نے سر کو اپنے سینے سے لگا لیا اور آنکھوں سے آنسوؤں کی دھار پھوٹ پڑی۔ اس کے بعد فرمایا، اے میرے لخت جگر، اے میرے شہید مظلوم، حق تعالی بروز محشر تیرے خون ناحق کا انصاف فرمائے گا، اور میرے ہاتھوں سے اس وقت تک عرش رب کا کنگرا نہ چھوٹے گا جب تک میں تیرا پورا خون بہا نہ لے لوں گی۔ کچھ دیر کے بعد وہ محترم خواتین سر مبارک کو تنور میں رکھ کر واپس چلی گئیں، اور سر مبارک کی وہ نورانی شعاعیں بھی ختم ہو گئیں۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد خولی کی بیوی فوراً اٹھیں اور تنور سے سر انور کو باہر نکال کر غور سے دیکھنے لگیں۔ چونکہ بارہا امام عالی مقام کی زیارت کا شرف حاصل کر چکی تھیں، پہچان لیا کہ یہ تو جگر گوشہ فاطمہ زہرا کا سر مبارک ہے۔ ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں، اور بے ہوشی کے عالم میں دیکھتی کیا ہیں کہ چند بزرگ تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے عفیفہ ہراساں نہ ہو، جرم تیرے شوہر نے کیا ہے، باز پرس اس سے ہوگی، تو اس سے بری ہے۔ خولی کی بیوی نے پوچھا کہ ابھی جو خواتین محترم آئی تھیں وہ کون ہیں؟ جواب ملا کہ باری باری سر کو سینے سے لگانے والی سیدہ فاطمہ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھیں، اور زار و قطار رونے والی حضرت صدیقہ اور حضرت مریم بنت عمران تھیں۔ اس کے بعد ہی فوراً خولی کی بیوی کو ہوش آ گیا۔ سر اقدس کو انتہائی تعظیم و تکریم سے ایک بلند مقام پر رکھ کر اپنے شوہر کو جگایا اور کہا کہ اے سیاہ بدبخت، تو نے تو کہا تھا کہ یزید کے ایک باغی کے مقابلہ کے لیے گیا تھا، یہ اسی کا سر ہے۔ صاف کیوں نہ کہہ دیا کہ اپنی شقاوت ازلی کی وجہ سے جگر گوشہ رسول کے مقابل میں گیا تھا، اور یہ انہی کا سر ہے۔ کان کھول کر سن لے کہ تجھ سے اب میرا کوئی واسطہ نہیں، میں دنیا و آخرت دونوں جگہ تجھ سے بیزار ہوں۔ یہ کہہ کر چادر اوڑھی اور گھر سے باہر نکل گئیں، اور پھر کسی کو یہ نہ معلوم ہو سکا کہ وہ کہاں گئیں۔ اس کے بعد مختلف منزلیں طے کرتا ہوا جب ان ظالم یزیدیوں نے دوسری منزل پر قیام کیا تو قریب ہی ایک گرجا گھر تھا۔ اس گرجے میں ایک ضعیف العمر عیسائی راہب رہتا تھا۔
بڑا پرہیزگار اور متقی راہب تھا، عبادت گزار بھی تھا اور خدا ترس بھی۔ اسے جب معلوم ہوا کہ قافلے والے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور اس کے اصحاب کو قتل کرنے کے بعد ان کا سر لے کر یزید کے پاس جا رہے ہیں، تو اس نے قافلے کے یزیدی امیر سے کہا کہ میں تمہیں 10,000 دینار دوں گا، شرط صرف یہ ہے کہ آج کی رات تمہارے پیغمبر کے نواسے کا سر میرے پاس رہے گا، اس کے لیے تم پڑاؤ ہمارے پاس کرو، تمہارے خدمت بھی کروں گا اور تمہیں عزت کے ساتھ روانہ بھی کروں گا۔ یزیدی امیر دنیا دار شخص تھا، حرص دنیا کا طالب۔ اس نے راہب کی شرائط مان لیں اور امام عالی مقام کا سر انور اس راہب کے حوالے کر دیا۔ راہب امام عالی مقام کا سر انور لے کر اندر چلا گیا۔ راہب نے نیزے پر سے سر انور کو اتارا اور اس کو خوشبودار پانی سے دھویا، اسے صاف کیا اور خوشبو لگائی، خوبصورت غلاف میں رکھا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ رات بھر چہرہ امام عالی مقام کی زیارت میں مصروف رہا۔ وہ راہب بیان کرتا ہے کہ حضرت امام حسین کا سر انور پڑا ہے اور اس سر سے نوری شعاعیں اٹھ کر عرش معلیٰ تک جا رہی ہیں، نور کا حالہ سر اقدس کا طواف کر رہا ہے۔ جب اس نے یہ کیفیت دیکھی تو ساری رات قتل حسین پر آنسو بہاتا رہا۔ امام حسین کے احترام اور توقیر کا اسے یہ صلہ ملا کہ صبح جب باہر نکلا، رحمت خداوندی نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اس نے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ ایک طرف وہ شقی القلب ابن سعد کے سپاہی تھے کہ بے ادبی کا ارتکاب کر کے دولت ایمان سے محروم ہو گئے، اور ایک یہ راہب تھا کہ امام عالی مقام کے سر انور کی عزت کرنے کے صدقے میں اس کا دامن ایمان کی نعمت سے بھر دیا گیا۔